یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعور دین کا ایک سیگمنٹ تذکرہ اولیاء پہ مشتمل بھی ہوا کرتا ہے، تو آج جس ہستی پاک کی حیات و تعلیمات بیان کرنے کا شرف ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ صوفی بھی تھے، وہ بزرگ بھی تھے، وہ تصوف کے حامل بھی تھے، وہ ایک ایسی ہمہ شخصیت کے مالک تھے کہ بہت سارے اولیاء کرام جو ہیں وہ ان کے گھر تشریف لا کر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی صوفیاء کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ ایک عالم، ایسے عالم تھے کہ جن پہ وہ حدیث پاک مصداق آتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہے۔ تو اس خوبصورت شخصیت پہ مفصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب، آپ ہمارے پینل کا حصہ بنے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں بلا تاخیر ان سے اس خوبصورت شخصیت کے بارے میں چند اہم سوالات کرنے جا رہا ہوں، چونکہ ان کا جو وصال کا دن ہے اس کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کے ساتھ خوبصورت نسبت حاصل ہے، چونکہ 18 ذی الحج کو آپ کا عرس مبارک بڑھے تو اس کو احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو میں بلا تاخیر علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کی جو پیدائش ہے، آپ کی تعلیم و تربیت ہے اور آپ کا جو سلسلہ بیت ہے، اور سب سے پہلے ان کا جو پورا نام تھا وہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل الخیر خلق اللہ۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو سینوں میں موزن کرنے کے لیے وقتاً اولیاء کرام آتے رہے۔ ہند کی سرزمین میں سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ انہی سے فیض یافتہ ہمارے لیل پور کی دھرتی کی عظیم شخصیت مولانا سردار احمد قادری رضوی، جن کو دنیا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، آپ کا مزار پر انوار آج بھی انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہے۔ انہی کے بے شمار شاگرد ہوئے ہیں، اور ان کا جو بھی شاگرد ہوا ہے وہ عاشق رسول ہوا ہے، یعنی فنا فی الرسول ہوا ہے، سنت اور شریعت کا پابند ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنے میں انہوں نے اپنی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، محنت کی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پر حق بات کہنا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ انہی میں سے ایک شخصیت جن کا آج ہم ذکر خیر کریں گے، حضرت علامہ مولانا پیر ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جو زندہ کرامت ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک رسالہ چھپتا ہے، جس کے اندر عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، سنت کی اصلاح ہوتی ہے، شریعت اور طریقت کے معاملات کو بیان کیا جاتا ہے۔ پیر طریقت، راہبر شرعیت، حامی سنت، ماہی بدعت اور بریلی شریف سے فیض یافتہ، اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت سے وہ عظیم شخصیت جب تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہے اور پھر سنتوں کا پرچار کرتی ہے تو اس کا ایک علیحدہ ہی سخن ہے جو آج ہمیں جا بجا ان کے شاگردوں میں اور ان کے مریدین میں نظر آتا ہے۔ آج بھی ان کے کسی بھی مرید کو دیکھ لیں، وہ سنت اور شریعت کا پابند ہوگا اور عقائد اہل سنت سے ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہوگا۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ رجب المرجب کے مہینے میں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت سے رجب کے مہینے میں 1350 ہجری بمطابق دسمبر 1929 میں عیسوی کوٹلی لوہارا سیالکوٹ میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کچھ عرصہ کے لیے آپ کو بریلی شریف سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جب مدرسہ ہے منظر الاسلام وہاں پر لے گئے، آپ نے وہاں پر حفظ جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد پیران پیر
اور جن کی وساطت سے، جن کی نگاہ کرم سے آج ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مدرسے میں آپ نے درس نظامی کی مکمل تعلیم حاصل کی، یعنی اتنی خوبصورت نسبتیں ان کو ملی ہیں۔ اور اس کے بعد برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو ایک اس وقت مشہور و معروف مدرسہ تھا وہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام جھانگ بازار والا، جہاں پہ مولانا سردار احمد قادری رضوی چشتی گرداسپوری آپ دورہ حدیث شریف کرواتے تھے۔ آپ نے دورہ حدیث شریف تقریباً 1369 ہجری میں ادھر سے کیا، اور آپ بیت بھی انہی کے ہیں اور خلافت بھی انہی سے ہے۔ پھر آپ نے سرزمین گجرانوالہ میں جا کر قیام کیا اور وہاں پر مدرسہ بنایا اور مسجد بنائی زینت المساجد۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک ہی مسجد تھی پورے گجرانوالہ میں، زینت المساجد، جو آپ نے تعمیر کروائی، لیکن آج دیکھیں تو ہزاروں مساجد انہی کی برکت سے آپ نے تعمیر کروائی ہیں، اور آپ وہ ساری کی ساری آپ کی مرہون منت ہے۔ جی، آپ کی شخصیت کو ایک اور انداز سے دیکھا جائے، طلباء پر شفقت، وہ بھی آپ کی سیرت میں جا بجا ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر طالب علم لائٹ وغیرہ جلا کے چلے جاتے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ خود جا کر لائٹ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے اساتذہ کرام، تو یہی وجہ ہے نا کہ آگے پھر علماء بھی تو ویسے ہی تیار ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت تربیت تھی۔ اور جو مدرس حضرات ہیں آج، اگر ہم الا ماشاءاللہ، اگر آپ آج ہم جو محتمم حضرات ہیں ان کو دیکھیں تو اکثر تو جوہلا ہیں، اور دنیا داروں کے ہاتھوں میں مدارس کا نظام آ گیا ہے۔ تو آپ ایک عالم دین تھے، عالم دین کے ہاتھوں میں مدارس کا نظام آئے تو پھر علماء واقع حقیقت میں باعمل تیار ہوتے ہیں۔ تو آج مدرس جو ہے وہ اس کو ایک نوکر کی حیثیت دی جاتی ہے، ایک ملازم کی، جس طرح سکول کے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، پرنسپل جب جی چاہے ان کو جھڑک دے۔ لیکن آپ کی شخصیت کا یہ بھی پہلو ہے کہ اگر آپ نے کسی مدرس کو کچھ نصیحت کرنی ہوتی تو اس کو اپنے آفس یا دفتر میں نہیں بلاتے تھے، بلکہ خود اس کے کمرے میں جاتے تھے۔ اور میں نے تو ان کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہ چونکہ ادب کے حوالے سے، بزرگوں کے ادب کے حوالے سے مدرسین اٹھ جایا کرتے ہیں، جی بالکل، تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں۔ جی اسی طرح ہے، چونکہ ان کے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ تھی نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کے وارث ہیں وہ کیوں اٹھیں، ہمارے لیے اٹھیں۔ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ اپنی جو گدی ہے وہ چمکائی جاتی ہے۔ جی تو مدرسین آپ ذرا تھوڑی سی نگاہ ڈالیں نا جی، تو جتنے بھی اولیاء عظام ہوئے ہیں وہ وقت کے استاد بھی تھے، وقت کے مفتی بھی تھے، اور امامت و خطابت بھی وہ خود کیا کرتے تھے۔ تو جب آستانوں کی جگہ پر کتوں نے لے لی ہے، شیروں نے لے لی ہے، گھوڑوں نے لے لی ہے، پھر جہالت جو ہے وہ رقص کرنے لگی ہے، اور علم کہاں سے آئے گا؟ آپ کے آج بھی کچھ لوگ چشمدید گواہ ہیں، وہ یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں محافل کا نظام بدل گیا ہے، کاش کہ وہ نظام لوٹ آئے اور روحانیت پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو کہنے لگا تھا کہ وہ ضرور خوبصورت واقعہ سنائیے، وہ محمد علی زہری قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جی بڑا نام ہے ان کا۔ جی دیکھیں جی، وہ ایک نعت گو شاعر تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہمارے نعت خواں بھی آج کل ویسے پیدا ہو جائے نا جی، تو نعت سننے کا بھی لطف آ جائے۔ جب نعت خواں نعت پڑھتا ہوتا تھا تو محفل کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جاتا تھا۔ تو آپ کی زیر صدارت ایک جلسہ تھا جس میں آپ کی تقریر تھی، اور محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی نعت شریف تھی۔ تو اس وقت نا، چونکہ آپ کا ایک نام تھا، تو اس وقت انہوں نے نا اپنی مدح میں ایک شعر کہا، تو وہ یہ تھا کہ ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی۔ اچھا، اس وقت ان کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ چھوٹی تھی، یعنی سنت کے مطابق پوری نہیں تھی، اور بزرگ چونکہ داڑھی مبارک جو اس کا خیال رکھا، چونکہ وہ کہتے تھے کہ جو نعت خواں ہے، جو عالم ہے، جو پیر ہے، اس کو سنت شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ امام شریعت پہ رکھتے ہوئے انہوں نے وہ بات کہی، تو انہوں نے نا آہستہ سے آواز کہی۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی محفل میں کہی، ایسا بزرگوں کا طریقہ کار نہیں تھا۔ تو وہ جب کہہ رہے تھے نا ظہوری ظہوری، تو نعت خواں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اس طرح کا شعر پڑھتا تو پھر داد لینے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو آپ نے بھی ایسا انداز اپنایا ہوگا۔ تو ان کی داڑھی چھوٹی تھی، تو آپ نے ساتھ ہی آسا آواز سے کہا،
مگر داڑھی پھر بھی نہ پوری ہوئی. واہ واہ واہ، وہ ردیف اور قافیہ ساتھ ملا دیا. وہ بھی ملا دیا اور ایک پیغام بھی دے دیا. قربان جائے محمد علی ظہوری قصوری کے. آج تو نعت خان کو کہہ دینا نعت خان ہوتا تو وہ آگے سے علماء کے بارے میں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں. اور لیکن قربان جائیں کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے کھڑے اعلان کیا آج کے بعد ظہوری قصوری کی داڑھی پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی داڑھی کو پورا کیا اور اس کے بعد جو ان کو عروج ملا وہ پھر دنیا نے دیکھا. واہ واہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ کو جلسہ کے لیے بلایا گیا کسی گاؤں کے اندر. آج بھی لوگ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں. ٹھیک. جب آپ کو بلایا گیا تو آپ تقریر پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے تھے اور ہونا بھی ایسا چاہیے. طے کر کے ہرگز نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی خدمت کر دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. انہی کے پیر بھائی جن کو ہم مفتی اعظم کہتے ہیں، فقیہ العصر کہتے ہیں، مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی، ان کا جنازہ بھی دنیا میں دیکھا. ان کے پیر بھائی بھی ہیں، ان کے کلاس فیلو بھی ہیں. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لا طمع، لالچ نہیں کرنی. کسی جگہ پہ جانا ہے تو لالچ نہیں کرنی. پھر اس کے بعد کہتے تھے اگر کوئی دے، لا منع، منع نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد تیسرا ان کا جملہ ہوتا تھا کہ اگر مل گیا ہے تو لا جمع، جمع نہیں کرنا ہے. طمع بھی نہیں کرنی ہے، منع بھی نہیں کرنا ہے کوئی دے دے، اور جو مل گیا اس کو جمع بھی نہیں کرنا ہے. کوشش کی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے. یا طالب علم کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ کتابیں خریدے اور ان کا مطالعہ کرے. کتابیں ہی ایک طالب علم کا جہیز ہوا کرتی ہیں، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. لوگوں نے آپ کو بلایا. اس وقت جو علماء ہوتے تھے ان کو کسی گاڑی کی، کرائے کی، ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. وہ سائیکل پہ بیٹھ کے بھی چلے جایا کرتے تھے. اگر کوئی اپنی سواری لے کر آتا اسی کے ساتھ بیٹھ کے چلا جایا کرتے، کبھی منع نہیں کیا کرتے تھے. اب لوگ آپ کے مزاج سے آشنا تھے کہ آپ تقریر کا کچھ لیتے نہیں ہیں، تو لوگوں نے سوچا چلو ایسا انداز اپنایا جائے کہ نوٹ آپ کے اوپر نچھاور کیے جائیں، خدمت بھی ہو جائے اور جو ہے ہمارے بھی دل کو تسکین ہو جائے. تو جیسے ہی آپ نے تقریر شروع کی لوگوں نے نوٹوں کی بارشوں کا شروع کر دیا. آپ نے فوراً تقریر کو جو ہے وہ ختم کر دیا. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے ایک نوٹ اٹھایا اور نوٹ کو اٹھانے کے بعد کہا پہلی تو بات یہ ہے آج تو نعت خان حضرات جو ہے وہ چلتا ہی نوٹوں پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پٹرول ہے، جب تک ان کی بارش ہوتی رہے گی ہمارا ذوق بھی بڑھتا رہے گا، سارے معاملات بھی ہوتے رہیں گے. آپ نے نوٹ پکڑا اور کہا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہے، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک کا نام لکھا ہوا ہے جس کے نام محمد آتا ہے، تو اس کو آپ زمین کے اوپر پھینک رہے ہیں. تو فرمایا خبردار میرے اوپر نوٹ نہ پھینکے جائیں. اب یہاں پر مسئلہ کرنا کیا چاہیے؟ علماء کی خدمت بھی کرنی ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بجائے آپ دکھلاوا کر کے نوٹوں کی بارش کریں، آپ آرام سے ان کی میز کے اوپر رکھ دیں، یا جاتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی نہ رکھیں، جاتے ان کی آرام سے ان کی جیب کے اندر ڈال دیں. لیکن اس عالم دین کے لیے جو ڈیمانڈ نہ کرتا ہو، اور جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو بلانا بھی نہیں چاہیے. اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. آپ کی زندہ کرامات میں سے بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کا فیض اس طرح سے جاری و ساری ہے کہ آپ نے تحریک ختم نبوت میں بھی حصہ لیا، آپ نے قید و بند کی صحبتوں کو بھی اختیار کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نموس رسالت کے لیے بھی نکلے، اور آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا اور تاجدار بریلی کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑا، لوگوں کو اس در پر لے کر گئے. اور تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصف اور شان یہ ہے کہ آپ نے دربار مصطفیٰ سے آج تک کسی کا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا، رشتے کو جوڑا ہے، ٹوٹنے نہیں دیا. آپ کا وصال جو ہے وہ 2015 میں ہوتا ہے ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ہر آنکھ اشک بار تھی. 2 بیٹے آپ چھوڑ کے گئے. آپ کے بیٹے آج بھی سنت شریعت کی اسی طرح پابند ہیں جس طرح کے آپ خود پابند تھے. ورنہ جن کے نام کے ساتھ صاحب زیادہ لگ جاتا ہے نا، اس کی ہوائی بگڑ جاتی ہے، وہ اپنے سلاف کے طریقوں کو بھول جاتا ہے. سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ آپ کی ولادت
مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مہینے کے ساتھ اس کی مناسبت ہے رجب المرجب، اور آپ کی شہادت، آپ کا جو وصال ہے وہ شہادت عثمان غنی یعنی 18 ذی الحج کو ہے۔ زندہ کرامت میں سے ایک تو رضائے مصطفیٰ رسالہ ہے، جو آج بھی کئی مرتبہ اس کے اوپر پابندیاں لگیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی رواں دواں ہے۔ آپ کی وساطت سے کئی مساجد زیر تعمیر آئیں، اور لوگ جو ہے وہ آج بھی وہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، امامت و خطابت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی آپ جو مدرسہ چھوڑ کے گئے تھے وہ آج بھی رواں دواں ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام جب آپ کا نام آتا ہے تو ان کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ تو یہ سارا فیضان آستانہ عالیہ مدینہ شریف سے، وہاں سے بریلی شریف، وہاں سے حضور محسن پاکستان، اور حضور محسن پاکستان سے آج گجرانوالہ کی سرزمین کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور پھر جب ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر وہ ایک اور شعر کہا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ کیوں؟ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن سہلے ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گزاری ہیں، ہم نے ایسی شخصیات کی زیارت تو نہیں کر سکے، لیکن آج ہمارے دلوں میں ان کی محبت اس لیے ہے، آج ہم ان کا ذکر خیر اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کو سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور بروز معاشرہ ہم ان کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں الحاج ابو داؤد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں بڑی مفصل اور جامع گفتگو فرما رہے تھے علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ اور ناظرین اکرام، یہ واقعی جو وہ وصف بیان فرما رہے تھے، میرا چونکہ ان کے بارے میں کوئی لمبی چوڑی انفارمیشن نہیں تھی، اور میں نے برکت کے لیے کل ان کی ذات گرامی کا مطالعہ کیا، تو ٹھیک یہ جو اوصاف بیان فرما رہے ہیں وہ مجھے ان کی ذات گرامی میں پڑھنے کو ملے۔ اور ناظرین کرام، انہی علماء کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی انہی اوصاف کے حامل جو علماء ہیں، انہی اوصاف کے حامل جو اولیاء ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اور آج کل جو معاملہ ہمارے ہاں بگڑ چکا ہے، جو بھی پیر ہمیں نظر آتا ہے، الا ماشاءاللہ ہیں کچھ لوگ ایسے بھی جو حضور کی تعلیمات کو بڑے عمدہ طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت آستانے ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اکثر جو تعداد ہے وہ جو ہلاک کی آ چکی ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ان جیسی عظیم جو شخصیات ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور انہیں کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وہ بتا رہے تھے ان کی نسبتیں بڑی خوبصورت نسبتیں ہیں، مدینہ شریف سب سے خوبصورت نسبت ہے، اس کے بعد تاجدار بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے ساتھ ان کو بڑی خوبصورت نسبت تھی، پھر حضور محدث اعظم پاکستان سے کون نہ واقف ہے، پھر ان سے آگے سلسلہ چلتا ہوا، اور بڑا خوبصورت وہ بیان فرما رہے تھے، آج آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے 2 صاحبزادگان ہیں، وہ بھی انہی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے آج کیمرے سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، اور ان کی جو بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا بھی پرچار بھی کر رہے ہیں، اور اپنے مریدین کو بھی ان کی تعلیمات سے روشناس کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، شور دین کا سلسلہ تذکار اولیاء یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی طرح خوبصورت شخصیت کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔